اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین السلام علیکم، میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں داستان انبیاء لے کر، اور آج جس نبی کا تذکرہ ہوگا وہ ہے جناب خضر علیہ السلام۔ جناب خضر علیہ السلام کا دور وہی دور تھا جس دور میں تیسرے اولی العزم نبی موسیٰ زندگی گزار رہے تھے۔ جناب موسیٰ کے وقت میں جناب خضر علیہ السلام جناب ذوالقرنین نے زندگی گزاری ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ دونوں کے متعلق ان باقی ماندہ ایام میں گفتگو کر سکوں۔ جناب خضر نبی تھے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ کچھ آپ کو رسول بھی کہتے ہیں، اکثر کہتے ہیں کہ آپ نبوت کے عہدے پر فائز تھے۔ خدا نے آپ کو دریاؤں پہ حکومت دی تھی، جو کوئی بھی دریا میں مومن مرتا ہے آپ اس پر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے آب حیات نوش کیا تھا، اس لیے سورہ اسرافیل تک آپ زندہ رہیں گے۔ آپ ہر مومن کی آواز سنتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں۔ تو جب جناب خضر ہر مومن کی آواز پر لبیک کہہ سکتے ہیں اور دنیا اسے تسلیم کرتی ہے، تو فخر خضر حضرت علی ہر مومن کی آواز پہ لبیک کیوں نہیں کر سکتے؟ علی تو فخر خضر کا نام ہے نا، اور رسول اللہ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت میرے علاوہ ساری کائنات سے افضل ہیں۔ ناظرین، آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: بلیہ یا تالنان بن ملکان بن قالح بن عابر بن صالح بن ارفقس بن سام بن نوح۔ نوح علیہ السلام کے شام کی اولاد سے یہ ہے۔ یوں تو آپ کے والد ایک بادشاہ تھے، لیکن آپ کی والدہ نے آپ کو ایک کوہ میں جنا۔ اس کی وجہ کیا تھی تاریخ نہیں بتاتی۔ ناظرین، جناب ذوالقرنین اور جناب خضر چچازاد یا خالازاد بھائی تھے۔ دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن ان کا نطفہ قرار پایا۔ اس کے متعلق ایک واقعہ ہے کہ آغا ذوالقرنین کے والد علم نجوم کے ماہر تھے۔ ایک رات انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں سو رہا ہوں چونکہ بہت تھکا ہوا ہوں، مگر تم مت سونا، ایک ستارہ طلوع ہوگا، جب اس کی روشنی عیاں ہو جائے تو مجھے بیدار کر دینا، اس لیے کہ اس وقت جب ہم بستری کریں گے تو اللہ جو اولاد دے گیا اسے کبھی بھی موت نہیں آ سکتی۔ اس واقعے کو ان کی بہن بھی سن رہی تھی، چنانچہ وہ وقت آیا کہ ستارہ طلوع ہوا، لیکن ذوالقرنین کی ماں نے شرم کی بنا پر اپنے شوہر کو نہیں جگایا، اور ان کی بہن نے اس وقت اپنے شوہر کو جگایا، اور اس وقت جو نطفہ قرار پایا اس سے جناب خضر متولد ہوئے۔ جب ذوالقرنین کے والد اٹھے اور انہوں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ وہ وقت گزر گیا، تم نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو کہا کہ شرم مانا ہوئی اور میں آپ کو نہ اٹھا سکی۔ کہا 40 سال کی میری محنت رائے گاہ ہو گئی، اب وہ ستارہ پھر 40 سال کے بعد ہی برآمد ہوگا، لیکن کچھ دیر کے بعد ایک ستارہ اور طلوع ہوگا۔ اگر اس وقت نطفہ قرار پا جائے
تو اللہ جو اس سے اولاد دے گا وہ مشرق سے مغرب تک کا حکمران رہے گا۔ چنانچہ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ ہم بستر ہوئے اور نطفہ قرار پایا، جس سے جناب خضر متولد ہوئے۔ چنانچہ جناب خضر اور ذوالقرنین ایک ہی رات میں متولد ہوئے، اور ذوالقرنین نے آب حیات نوش فرمایا، جناب خضر نے آب حیات نوش فرمایا، اور ذوالقرنین مغرب سے مشرق تک کے حکمران بنے۔ جناب چونکہ آج بات جناب خضر کی ہے، تو جناب خضر کو ہمیں پیدا ہوئے، اللہ نے ایک بکری کو مقرر کر دیا تھا جو اس پہاڑ کے غار میں جاتی تھی اور جناب خضر کو دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ اسی طرح جناب خضر وہاں جوان ہوئے، اور کچھ مدت کے بعد جب ان کے والد ملکان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ ہمارا فرزند ہے، تو انہیں گھر لائے اور انہوں نے اپنا وزیر انہیں منتخب کیا، ولی عہد انہیں بنایا۔ کچھ دنوں کے بعد ملکان نے جناب خضر کی شادی کی۔ جناب خضر جب پہلی رات اپنی زوجہ سے ملے تو عورت کی طرف انہوں نے رغبت نہیں کیا، اور اپنے زوجہ سے کہا کہ اس واقعے کا تذکرہ تم کسی سے نہ کرنا۔ چنانچہ صبح ہوئی اور زوجہ نے اس واقعے کا تذکرہ کسی سے نہ کیا، لیکن ایک مدت گزرنے کے بعد ملکان کو یہ شک ہوا کہ لگتا ہے کہ اس عورت سے خدا خضر کو صاحب اولاد نہ کرے گا، اس لیے ایک دوسرا عقد کیا گیا، اور اس دوسرے عقد سے بھی جناب خضر نے نزدیکی نہیں کی، اور اس سے بھی یہی وعدہ لیا کہ آپ اس راز کو افشا نہ کریں گی۔ لیکن دوسرے روز اس بیوی نے جناب خضر کے اس راز کو افشا کر دیا، جس پر مالکان کو بہت ہی غصہ آیا، اور انہوں نے خضر کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور اسے گارے سے چنوا دیا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد باپ کی محبت پدری جگی۔ جب دروازہ کھولا گیا تو خضر علیہ السلام اس میں باحیات تھے۔ باہر لا کے گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک جناب خضر آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اور روایت کہتی ہے کہ آنکھوں سے اوجھل ہو کر ذوالقرنین کے پاس چلے گئے۔ انشاءاللہ ذوالقرنین کے ساتھ جناب خضر نے جو زندگی گزاری وہ انشاءاللہ کل ذوالقرنین کی زندگی کا جب تعارف کرایا جائے گا تو اس میں گفتگو کی جائے گی۔ چنانچہ خضر وہاں سے آنے کے بعد ایک جنگل میں زندگی گزارنے لگے، ذوالقرنین کے ساتھ عبادت میں بھی مشغول تھے۔ ذوالقرنین نے ہی وہ انہیں مقام دیا تھا کہ آپ یہاں رہیں۔ ایک روز دو انسان جو ایک کشتی پہ تھے، اور کشتی طوفان کی زد میں آ چکی تھی، ایک تختے پر تیرتے ہوئے وہ کنارے آئے، اور انہوں نے اس جنگل میں ایک انسان کو محو عبادت دیکھا تو اس کے قریب گئے، اور ان لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ تو ملکان کا فرزند ہے، اور انہوں نے خضر علیہ السلام سے التجا کی کہ آپ ہمیں اپنے وطن واپس بھیج دیں۔ جناب خضر نے ان سے وعدہ لیا کہ ہم تمہیں واپس بھیج دیں گے، لیکن میرے یہاں رہنے کا تذکرہ میرے والد سے نہ کرنا۔ ان لوگوں نے وعدہ کر لیا۔ جناب خضر نے ایک بادل کے ٹکڑے کو حکم دیا کہ انہیں ان کے ملک پہنچا دو۔ بادل نے بڑی حفاظت کے ساتھ انہیں ان کے ملک پہنچا دیا۔ اس میں ایک جو تھا وہ اپنے وعدے کا پکا رہا، لیکن دوسرے نے آ کے جناب خضر سے والد سے کہا کہ وہ تو زندہ ہیں اور فلاں مقام پہ ہیں۔ ان کے والد نے کہا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو کہا ہے۔ دوسرے شخص کو بلایا گیا، لیکن چونکہ وہ اپنے وعدے پر
قائم تھے انہوں نے انکار کیا کہ نہیں میں نے ایسے کسی انسان کو نہیں دیکھا. اس نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم اپنے کچھ لوگوں کو ہمارے سپرد کرو, میں ان کے ساتھ اس مقام پہ جاتا ہوں جہاں خضر زندگی گزار رہے ہیں. چنانچہ ملکان نے کچھ لوگوں کے ساتھ اسے رخصت کیا, وہ اس جگہ پر آیا, بہت کوشش کی لیکن خضر وہاں پہ نہ ملے, واپس پلٹا. ملکان نے خفا ہو کے اسے قتل کر دیا اور وہ جسے قید میں رکھا تھا جو اپنے وعدے کو پکا تھا اسے آزاد کر دیا. تاریخ کہتی ہے کہ یہ دو لوگ جو اپنے وعدے پہ پکا رہے, ایک خضر کی پہلی بیوی, ایک یہ, اللہ نے ان دونوں کو ملایا, دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہوئی اور ایک دوسرے کے انہوں نے عہد کیا. اور یہ معظمہ اتنی عظیم بن گئی عبادت کرتے کرتے کہ اللہ نے ان کو ایک رتبہ دیا, اور یہ فرعون کی لڑکی کی آرائشگر بن گئی. ایک روز اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی ہاتھ سے چھٹی. انہوں نے کہا لا حول ولا قوت. بیٹی نے کہا کیا آپ کا خدا کوئی اور ہے؟ چنانچہ جا کے بیٹی نے فرعون کو خبر کر دی, اور فرعون نے ان کو ان کے شوہر کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال کر بھون ڈالا. اور اللہ نے ان کے گھر میں ایسی خوشبو بسا دی کہ آسمان تک جاتی تھی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے تو راستے میں مشک عنبر کی خوشبو کا احساس کیا, تو جبریل سے پوچھا یہ مشک عنبر کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کہا یہ توحید پر جان دینے والوں کا گھر ہے اور قیامت تک خوشبو آتی رہے گی. اور یہ سارے واقعات جناب جبریل نے پیغمبر اسلام سے بیان کیے. جناب خضر زندگی گزار رہے تھے, ایک دن واز دے رہے تھے, اور واز دیتے دیتے انہوں نے علم کی ایسی گرہیں کھولی, علم کی ایسی باتیں کی کہ لوگ دنگ اور حیران تھے. اسی میں کسی نے بڑھ کے پوچھ دیا کہ خدا نے آپ سے زیادہ بھی کسی کو علم دیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس وقت دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. اسی وقت جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ خدا نے کہا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے, مجمع بحرین میں جاؤ اور اس سے علم سیکھو. جگہ بتا دی, فلاں مقام پہ رہتا ہے, جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں, وہاں جاؤ اور اپنے ساتھ غذا لے جانا, اور یہ غذا ہی تمہیں اس تک پہنچا دے گا. چنانچہ جناب خضر اپنے ایک ساتھی, تاریخ نے جس کا نام یوشع بن نون لکھا ہے, جو بعد میں وصی موسیٰ بھی بنے ہیں, جانشین موسیٰ بھی بنے, انہیں لے کر اس سمت کو روانہ ہو گئے جس سمت کا جانے کا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا. ان کے ساتھ کچھ روٹیاں اور مچھلی تھی. ایک دریا کے کنارے جناب موسیٰ عبادت میں مشغول ہو گئے, اور وہ مچھلی مچھلی جو یوشع بن نون کے ہاتھوں میں تھی اس ٹفن سے باہر نکلتی ہے اور زندہ ہو کے دریا میں چلی جاتی. پھر یہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں. جب جناب موسیٰ نے کہا کہ بھوک لگی ہے, کھانے کا انتظام کیا جائے, تو یوشع بن نون نے وہ واقعہ بیان کیا کہ میرے ہاتھ میں جو مچھلی تھی وہ دریا میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو مچھلی تھی جو مجھے راستہ بتاتی. چنانچہ یہ واپس آئے, انہوں نے دریا میں راستہ دیکھا, اس راستے پر دونوں سفر ہوئے, اور آخر میں انہوں نے ایک جزیرے پر ایک شخص کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا. جناب موسیٰ نے جا کے ان کو سلام کیا, انہوں نے بھی جواب دیا اور کہا علیکم السلام یا نبی اللہ. جناب خضر نے جب موسیٰ کے سلام کا جواب دیا تو موسیٰ نے ایک سوال پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم کہ میں نبی ہوں؟ آپ نے کہا جس نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے اسی نے بتایا کہ میرا نبی تم سے ملنے آ رہا ہے.
जनाब मूसा ने जनाब यूसुफ बिन नून को कहा कि आप वापस जाएं और बैतुल मुक़द्दस में क़याम करें, हम कुछ दिनों के बाद वहां आएंगे, आप मेरे वहां जानशीन की हैसियत से रहेंगे। जनाब यूसुफ बिन नून वापस आ गए। अब जनाब मूसा और खिज़र ने पूछा, आप किस लिए तशरीफ लाए हैं? कहा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं आपकी शागिर्दी कबूल करूं। जनाब खिज़र ने कहा, यह बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं इस शर्त पर आपको अपने साथ रखूंगा कि आप मुझसे कोई सवाल न करेंगे, मेरे अमल पे कोई सवाल न करेंगे। जनाब मूसा ने वादा कर लिया। चुनांचे कुछ दिनों के बाद जनाब मूसा खिज़र के साथ वहां सफर रहे। एक दरिया को अबूर करने के लिए दोनों एक कश्ती पे बैठे। जब दरिया के उस करीब उस पार गए तो जनाब खिज़र ने उस दरिया में सुराख कर दिया। वही सुराख करना था कि मूसा बर्दाश्त न कर सके, अब पूछ दिया, ये क्या, जिस कश्ती ने हमें पहुंचाया है उसे आपने सुराख करके नाकिस कर दिया। जनाब खिज़र ने कहा, आपसे वादा ये था कि आप मुझसे कोई सवाल न करेंगे। मूसा ने माजरत चाही और फिर दोनों आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक ऐसे बस्ती में पहुंचे जहां इन दोनों ने लोगों से खाने का सवाल किया, लेकिन किसी ने भी इनको खाना न दिया। वापसी में थक के एक दीवार के साए में ये आराम करने लगे कि दीवार कज हो चुकी थी और करीब था कि वो दीवार गिर जाती। खिज़र ने मूसा से कहा कि आए हम मिलकर इस दीवार को सीधी कर ले। चुनांचे की दीवार सीधी कर दी। जनाब मूसा ने कहा, आप किस बस्ती की दीवार को सीधी कर रहे हैं जिस बस्ती वालों ने हमें खाने को भी नहीं पूछा? खिज़र ने कहा, मूसा तुमने वादा किया था कि मुझसे कोई सवाल। जनाब मूसा ने फिर माजरत कर ली और ये फिर आगे बढ़े। तीसरी मरतबा जनाब मूसा ने क्या देखा कि खिज़र ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया। अब मूसा ने फिर तीसरी मरतबा सवाल कर दिया, ये क्या, ये बात समझ में नहीं आई। खिज़र ने कहा, अब हमारे और आप में जुदाई है, इसलिए कि आप अपने वादे पर कायम न रहे, आप अब हमसे यहां से जुदा हो जाएंगे। अब रही बात के पूरे वाकयात का सबब क्या था, तो वो सुन लो कि जिस कश्ती पे हम सवार थे वो एक यतीम की कश्ती थी। अब पीछे एक बादशाह का लश्कर आ रहा था और वो सब बेहतरीन कश्ती को अपने कब्जे में ले रहा था। मैंने इसे नाकिस कर दिया कि ये कश्ती बच जाए और उस यतीम जो इससे कमाता है उसकी रोजी जाया न हो। दूसरी बात, जो दीवार गिर रही थी उसे सीधा इसलिए कर दिया कि उसके नीचे खजाना छिपा हुआ था। अगर वो दीवार गिर जाती तो बस्ती वाले वो सब खजाना लूट ले जाते, जबकि वो खजाना दो यतीम बच्चों का है। जब वो बच्चे जवान होंगे तो इंशाअल्लाह खजाना हासिल कर लेंगे। और तीसरी जिसे मैंने कत्ल किया है वो असल में एक मोमिन घर के अंदर एक काफिर बच्चा है जो अपने वालिदैन को गुमराह कर रहा था। मैंने उसे कत्ल कर दिया कि उसके वालिदैन गुमराह न हो पाए। ये कहने के बाद जनाब मूसा से कहा कि अब हमसे और आपसे जुदाई है, और ये कहने के बाद आंखों से ओझल हो गए। नाज़रीन, जब जनाब खिज़र मूसा से जुदा हो रहे थे तो उन्होंने मूसा को कुछ नसीहतें की थी। मैं जल्दी से उन नसीहतों को आपके सामने बयान कर दूं। पहली नसीहत यह की कि बिला जरूरत किसी के पास नहीं जाना चाहिए, खुशामद और चापलूसी से बचना चाहिए, बिला वजह हंसने से बचना चाहिए, खताकार को ताना नहीं देना चाहिए, अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, आज का काम कल पे नहीं टालना चाहिए, बद अखलाकी और तुर्स रूई से किसी से गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, लालच और बदयांती से बचना चाहिए, दूसरों को नफा पहुंचाने की आदत डालनी चाहिए और किसी को नुकसान पहुंचाने का ख्याल दिल में न करना चाहिए। ये 10 नसीहतें थी जो जनाब खिज़र ने जनाब मूसा से की, और जनाब खिज़र वहां आंखों से ओझल हो गए। जनाब खिज़र जनाब ज़ुल्क़रनैन के साथ एक मुद्दत तक रहे हैं और इन्होंने
بحر ظلمات کا سفر کیا ہے. انشاءاللہ ذوالقرنین کی گفتگو میں ان کا تذکرہ ہوگا. اللہ نے جناب خضر کو قیامت تک کے لیے عمر عطا کر دیا اور جناب خضر کچھ موقعوں پر اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. روایات میں بہت سی جگہیں ہیں جہاں لوگوں نے خضر سے زیارت کی ہے. وفات رسول پر در زہرا پہ خضر نے آ کے سلام کیا تھا کہ السلام علیکم یا اہل بیت, اور اس کے بعد پورسا اس طرح دیا کہ تم اس مصیبت پہ صبر کرو, خدا تمہیں اس مصیبت پر جزائے خیر دے گا. جناب خضر مسجد سہلا آتے ہیں اور وہاں سے مسجد زید بھی جاتے ہیں, اور بہت سے لوگوں نے ان دونوں مقامات پر جناب خضر کی زیارت کی ہے. جنگ صفین میں جناب خضر مولائے کائنات کے ساتھ ساتھ رہے, اور مولائے کائنات نے بھی کہا کہ خضر برابر ہمارے سامنے تشریف لاتے ہیں اور ہمیں سلام کرتے ہیں. جب مولائے کائنات کو ضرورت لگی تھی تو جناب خضر حسنین کے قریب آئے تھے اور انہیں تسلیت عرض کی تھی. کہا تھا رحمک اللہ یا ابا الحسن کنت اول قوم اسلاما. علی سے کہا تھا کہ ابو الحسن آپ پہ خدا رحم کرے, آپ سابق الاسلام تھے. حضرت خضر کچھ سوال لے کے امام محمد باقر کی خدمت میں آئے تھے. امام محمد باقر نے کہا میرے بیٹے صادق سے پوچھ لو, اور امام صادق نے جناب خضر کو ان سوالات کے جوابات بتائے تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جس دن حسین کربلا میں شہید ہوئے تو میں نے کسی کے رونے کی آواز سنی, اور رونے والا کہہ رہا تھا اے مدینہ والو, حسین بن علی کربلا میں شہید ہو گئے. ہم نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں خضر ہوں. عزیزان گرامی ناظرین, جناب خضر کے متعلق دو واقعہ بیان کر کر میں آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہوں گا. شیخ عباس قمی سفینۃ البحار میں احمد سے نقل کرتے ہیں, ان کا بیان ہے کہ میں نے مدینہ میں ایک عورت کو پانی پلاتے دیکھا جو نابینا تھی اور کہہ رہی تھی اشربوا حبا لعلی ابن ابی طالب, علی کی محبت میں پانی پی لو, علی کی محبت میں پانی پی لو. پھر میں نے اسی عورت کو مکے میں دیکھا تو دیکھا کہ اس سے بینائی آ چکی تھی اور وہ لوگوں کو پانی پلا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی اشربوا حبا لمن رد اللہ علی بصری بہ, اس شخص کی محبت میں پانی پیو جس کی وجہ سے خدا نے مجھے بینائی عطا کی. میں آگے بڑھا اور میں نے پوچھا تیرا کیا واقعہ ہے, تو نابینا تھی, بینا کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا کہ میں آواز لگا رہی تھی کہ علی کی محبت میں پانی پیو. ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ کیا واقعا تمہارے دل میں علی کی محبت ہے؟ کہا اس میں کوئی شک نہیں, میں علی سے بہت محبت کرتی ہوں. تو اس نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا خدایا یہ جس علی کا دم بھرتی ہے اگر یہ سچی ہے تو علی کی محبت کے صدقے میں اسے بینائی عطا کر. اور اللہ نے اس کی دعا سن لی اور مجھے بینائی عطا ہو گئی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا انا الخضر وانا من شیعہ علی ابن ابی طالب, میں خضر ہوں اور میں علی کے شیعوں میں ایک شیعہ ہوں. عزیزو, ایک روایت اور ایک واقعہ اور جناب خضر علیہ السلام سے. جناب خضر بہت ہی سخی تھے. راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ سے مروی ہے کہ ایک روز جناب خضر بازار سے گزر رہے تھے, ایک سائل نے صدا لگائی کہ رائے خدا میں کچھ دے دے. آپ نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے مگر تم مجھے بازار میں لے جا کر بیچ دو. اس نے انکار کیا. حضرت خضر نے بہت اصرار کیا تو اس نے مجبور ہو کر انہیں لیا اور لے جا کے بازار میں 400 درہم میں بیچ دیا. ایک دن خریدنے والے نے جناب خضر سے کہا یہ جو ایک پتھروں کا انبار رکھا ہوا ہے
اسے اٹھا کے اس مقام پہ پہنچا دو جہاں مکان تعمیر کرنا ہے۔ چنانچہ کہہ کہ وہ چلا گیا، کچھ دیر کے بعد آیا تو اس نے کیا دیکھا، یہ سارے پتھر اس جگہ سے اٹھ کے اس جگہ جا چکے ہیں۔ اسے بہت تعجب ہوا کہ اسے اگر 10 لوگ بھی مل کر کام کریں تو اس کے لیے کم سے کم 10 دن کی ضرورت ہوتی۔ یہ کیسا انسان ہے جس نے چند ساعتوں میں، بہت ہی تعجب میں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ایک سفر پہ جا رہا تھا، اس نے جناب خضر سے کہا کہ آپ میرے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور دیکھیے یہ کچھ اینٹ ہے، اسے اینٹ کو یکجا کیجیے گا اور یہ اینٹ کچھ بنا کے رکھیے گا، اس لیے کہ مجھے اس طرح کا ایک مکان یہاں بنانا ہے، پتھر اور اینٹ کو ملا کے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ جب لوٹا تو کیا دیکھا، اینٹ تو اینٹ، پورا ایک محل تیار ہے جس میں وہ ساری اینٹیں بھی لگی ہوئی ہیں اور وہ سارے پتھر بھی لگے ہوئے ہیں۔ اس نے بڑھ کے کہا آپ کون ہیں، آپ اپنا تعارف کرائیے۔ جناب خضر نے کہا میں تمہارے غلاموں میں ایک غلام ہوں۔ کہا نہیں، آپ اپنا تعارف کرائیے، آپ کو خدا کی قسم ہے۔ میں یہ سننا تھا کہ خضر نے کہا کہ میں آپ سے نہیں بتاتا، لیکن چونکہ آپ نے خدا کی قسم دی ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ میں خضر نبی اللہ ہوں۔ جیسے ہی اس شخص نے سنا فوراً اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا اور جناب خضر کے قدموں پہ گر گیا کہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد 400 دینار دے کر جناب خضر کو رخصت کیا اور جناب خضر جناب ذوالقرنین کی طرف چلے گئے۔ ناظرین، جناب خضر کے تاریخ کو میں نے یکجا کیا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے۔ آئے ہم سب مل کے دعا کریں، خدایا تجھے واسطہ ہے ان ایام کا، ان گزرتے ہوئے ایام کا، کہ ہم سب کو اپنی رحمت کا نزول فرما۔ بس رمضان کے 2 روز باقی رہ گئے ہیں، خدایا ان 2 روزوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت اور استغفار و توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا تجھے واسطہ ہے اس مہینے کا کہ جو لوگ بھی مریض ہیں، مخصوصاً اس مرض کرونا میں جو لوگ مریض ہیں، ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ حسین صاحب بنگلور، میرے داماد نواسی بھانجی اور میرے ایک عزیز جو کہ کینیڈا میں ہے نوید اعظم، اور جو عزیز جو وطن میں ہے، خدا تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا کہ ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خدا تجھے واسطہ ہے ان ایام کا کہ ہم سب کو اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔